کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا ورتا نہیں ہے. تو اب یہ کہاں سے ساس بہو آ گیا یار؟ کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں تو کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا یہ ابا کو چاہیے کرا دیں, نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو. ابا کس سے بد کلامی بھی نہ کرو اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے بھی ہے 2 شادیاں کی, دوسری شادی کی جب پٹیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تم مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ. تو بھائی تب بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ضرور پڑھا کرو. بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے. بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑا زبردست مقولہ ہے. تو شادی کرنی ہے تو تپڑ ہے تو کر, پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی. لاہور سے ایک صاحب کا فون ہے, میں نے دوسری شادی کی, بہت پٹ رہا ہوں, سب گھر والے گن پوائنٹ پہ مجھے کہتے ہیں طلاق دے, یوں کر فلانا. میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں, میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں. مجھے انہوں نے 1 ہفتہ پہلے فون کیا, میں پاگل ہو گیا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, فلانا ڈمکانا, اور میرے ابا بھی دودھ نہیں بخشوں گی, ماں کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی, ابا کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ اگر پریشان ہو رہے ہو نا تو آپ طلاق دے کے بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی. زندگی بھر کا ایک روگ لگ جائے گا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ ناانصافی. میں نے کہا دیکھو کام اگر دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرو, پہلی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسری آئی ہے تو پہلی کو بالکل ہی نظر انداز, اس کو بلکہ دوسری کو سمجھاؤ تھوڑا سا پہلی کو مجھے زیادہ پروٹوکول دینے دو, کیونکہ اور زخم تو پہلی کو پہنچا ہے نا, تو بھائی اس کو تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ, اس کو عزت دو, محبت دو, اس کو یہ احساس دلاؤ. تو سیاست سے کام لو تھوڑا. اور دوسری بات میں نے کہا کہ اپنی بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, گریبان کھولو ایسے, بلکہ کوئی ٹی شرٹ پہنو, جم جاؤ ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے ایسا نہ ہو کوئی پسلیاں وسلیاں نظر آ رہی ہوں, جو تھوڑی سی دہشت ہے وہ بھی کیا ہو جائے, قمیض کی وجہ سے جو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے, کرتے کی وجہ سے, ٹی شرٹ کی وجہ سے اس عزت کا جنازہ نہ نکل جائے. کہ بال لوگوں کی پسلیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹی شرٹ میں اور زیادہ نمایاں ہوتے, پھر وہ اور لوگ ان کو اور ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بولو کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے خاندانی معاملات میں گھس کے دکھائے, وہ میں نے کی ہے, میں رکھوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, ایسی کی تیسی, جو کرنا ہے کر لو. کیس کرنا ہے کیس کرو, آپ جو کر سکو گے وہ آپ کر لینا, جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے. چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا بولو بھائی نہیں ہو. ایک آدمی نے کی نا دوسری, تو اس کے رشتے داروں نے, دوسری طلاق یافتہ تھی, وہ پہلی طلاق, اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی, اس کا تو بیڑا گرک ہو جاتا اس لڑکی کا. تو پہلے والے رشتے داروں نے دماد پہ اتنا دباؤ ڈالا, وہ کہیں میرا منجا ہوا تھا نا, میرے بیان سنتا تھا, میں نے اس کو سمجھایا ہوا تھا. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے, انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا بھائی یہ چاپڑ لو, میرے قتلے بنا دو, کاٹ کے نا قتلے بنا دو, جب تک جان ہے نا خون کا قطرہ بھی ہے میں طلاق کا لفظ ہی زبان سے نکالوں گا, ایسی کی تیسی. میں نے کہا یہ معاشرہ اس طرح سے جینے والوں کو جینے دیتا ہے, اور یہ جو بھیگی بلی بنے ہوئے نا ٹھٹرے ہوئے, دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا تھا, دوسری کی ایکچولی اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ پہلی بیگم جو ہے نا وہ اصل میں وہ مجھے کچھ مسائل تھے, وہ کھانا نہیں پکاتی تھی. تو ابے میں نے کہا بھائی بہت اچھی بیوی ہے, یوں بولو, اتنی اچھی بیوی ہے کہ کسی کو ایسی بیوی ملی نہیں ہے. لوگ بولیں پھر کیوں کی, تیرے پیسوں سے کی ہے, تجھے کیا تکلیف ہو. بیوی پھٹا کرے سمجھ میں آتا ہے پہلی بیوی لڑے اچھی لگتی ہے کہ بھائی محبت میں لڑ رہی ہے, اس کو تو تکلیف ہوئی ہے, اس کے آنسو بھی پوچھو, اس کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے رو. حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو بولو بھائی مجھے پتا ہے آپ کو غم ہوا, تو مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے, آپ کے غم میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. پھر بولے جب اتنا غم ہو رہا ہے تو شادی کیوں کی, بولے مفتی صاحب کے بیان سنتا ہوں اس لیے کر لیا میں نے. یہ نہیں بولو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی گھر بسانا ہے, عورتیں طلاق یافتہ بیوہ اتنی معاشرے میں ہو گئی ہیں تو گھر تو بسانا ہے نا, اللہ کا حکم ہے اس لیے کر لی ہے. تم سے محبت میں کمی نہیں ہے, پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو, اور دو بھی محبت اس کو عمل سے دکھاؤ. لیکن بھائی طلاق ولاق کا نہیں ہوتا, بولا کیا جاؤ جس کی ایسی کی تیسی, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. میں نے جب دوسری کی تھی نا تو کسی نے میرے اوپر اعتراض کیا, ہمارے ایک دوست کے سامنے, مفتی کو دیکھو کیا ہو گیا, شادی کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا مفتی صاحب نے, جو آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے. وہ کہنے کیسی باتیں کر رہے ہو, کہہ رہے بھائی آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہوتا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی, انکار کر دیتے. وہ جس کی بچی سے کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے, نہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا, اس لیے نکاح کرو. زنا سے تو بہتر ہے چھپ کے نکاح ہی کر لو سمجھ رہے ہو, زنا سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے. اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے نا, لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہیں, تو میں ان سے فوراً کہتا ہوں آپ چھپ کے نکاح کر لو. میں ویسے کبھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں, لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا, پھر لڑکا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا, لیکن زنا سے بہرحال کیا ہے بہتر ہے. اگر زنا ہو رہا ہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کورٹ. میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکاح, یہ بتا دوں. میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, گرل فرینڈ کو بھگا کے لاتے ہیں, صاحب نکاح پڑھا دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا. وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکاح کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ, عدالت سے نکاح کرواؤ. تو نکاح کو پروموٹ کرو بھائی, برائی سے بولتے کیوں نہیں بچو. اور نکاح کو آسان بہت بناؤ, بہت آسان بنا دو. نکاح کا پیغام دینا بھی آسان کرو, ریجیکٹ کرنا بھی آسان. نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ, اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ منہ بنا کے بیٹھو ٹھیک ہے نا. اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا. صحابہ میں کیسا تھا,
ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتا دیں راضی ہے؟ انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں, آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو راضی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ. ادھر ہی نکاح پڑھایا, بھائی نکاح ہو گیا. انہوں نے باہر آ کے بتایا میری شادی ہو چکی ہے, آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کا یہی مقدر تھا. ہمارے یہاں ہوتا بندوقیں نکال لیتے, وہ تو نے دوست کی غیرت, کیا دوست کے پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں, تو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا ہیں, تو یہ اور میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتی. بھیجا کیوں اس کو؟ یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے, تم سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کو بھیجا کیوں؟ تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوا ہوتا, قد تم سے چھوٹا ہوتا, وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ بھائی. مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی. تو نکاح کو اچھا لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی پہ نہیں پیش کرتے, عمریں 50-50 سال کرا دیتے ہیں وہ. ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے, خود پیش کیا, اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا, حضرت عثمان پہ خود پیش کیا. تو آج کل اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کریں وہ تھوڑا غیرت والا ہو. ایسا نہ ہو آپ کو ساری دنیا میں جا کے بتا رہا ہے یہ تو خود میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو یہ پھر ایسے جو کمتر لوگ ہیں ان ایسا نہیں, اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناؤ. تو لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے, برداری ہوگی ویسے ہی 10 برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان, مصروف ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہے بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی. ابا کو تو الو بناتا ہے آدمی, مدنی مسجد سے آ رہا ہوں 2 بجے, بیگم کو پتہ چل جائے گا چہرے کی رونق دیکھ کے کہ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا, ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے, اماں کو آسان ہے. بیوی کو پتہ ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے, یہ بندی ہے.